بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ واقعہ کربلا ہر لحاظ سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، جس کو امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے قبول فرمایا اور اس آزمائش سے پورا اترے۔ آپ رضی اللہ عنہ خود اور آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ اور تمام ساتھی جام شہادت نوش فرما گئے اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے گئے کہ دین حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو بلا دریغ قربان کر دیں، یہی کامیابی ہے۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک پہر رات گئے تک سرور و نشاط کی مجلس گرم رہی۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریباں کم نہیں تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں قیامت سے سوگ میں چراغ تک نہیں جل سکا۔ ساری فضا ڈوب گئی تھی۔ مقتل میں امام عالی مقام کا جسم اطہر بے گور و کفن پڑا تھا۔ خیمے کے قریب گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔ رات کی بھیانک اور وحشت خیز تھی۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب اور شہربانوں سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ رات بھر خیمے سسکیوں کی آوازوں سے گونجتے رہے اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ پردیس تھا، چٹیل میدان تھا، میدان مقتل کی زمین خاک و خون میں لپٹے ہوئے چہرے، میت کا گھر، قریب ہی بیمار کے کرہنے کی آوازیں، بھوک و پیاس کی ناتوانی، خونخوار درندوں کا نرغہ، مستقبل کا اندیشہ، ہجر و فراق کی آگ، کلیجہ شک کر دینے والے سارے اسباب مقتل کی پہلی رات جمع ہو چکے تھے۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا۔ دن چڑھنے پر ابن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب، حضرت شہربانو اور حضرت زین العابدین سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھے گئے کہ جنبش بھی نہ کر سکتے تھے۔ دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیاں اسی طرح رسیوں میں بندھی ہوئی سوار کرائی گئیں۔ اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔ واقعہ کربلا کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا۔ پیچھے شہداء کے کٹے ہوئے سر لیے قافلہ چل رہا تھا۔ خاندان رسالت کا یہ تاراج قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام عالی مقام کی بے گور و کفن نعش اور دیگر شہداء حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بے تاب ہو گئیں۔ دل کی چوٹ ضبط نہ کر سکی آہ و فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ عابد بیمار شدت اضطراب سے غش بے غش کھا رہے تھے اور حضرت شہربانو انہیں کس طرح سنبھالا دے رہی تھی۔ قیامت کا یہ دل خراش منظر دیکھ کر پتھر کی آنکھیں بھی ڈگمگا گئیں۔ فاطمہ الزہرا کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ صدمے میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل دہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہے۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد کو ان بدبختوں نے شہید کر دیا ہے۔ سب خاک آلودہ ہیں، یہاں پردیس میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ حضرت زینب کے اس بیان پر
ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ اسیران کا قافلہ سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا۔ اسیران اہل بیت اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتار لیے گئے۔ یزیدیوں کے قید میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی سیدہ زینب علیہ السلام قافلہ لے کر دمشق پہنچی تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے۔ کسی کو کچھ پتہ نہ تھا یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں، یہ جو قیدی آ رہے ہیں کون ہیں۔ صرف اتنا اعلان ہوا کہ حکومت کے کچھ باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے سر یزید کے دربار میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ رہے۔ بازار دمشق میں ہجوم لگ گیا، قافلہ رک گیا۔ آج وہ بازار حمیدیہ کہلاتا ہے۔ بھوک و پیاس اور پریشان حالی تھی۔ چھت سے ایک خاتون نے دیکھا کہ قیدی ہیں، پریشان حال ہیں، تو اس نے پانی، کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ کپڑے، دوپٹے اور ضرورت کا سامان بھیجا۔ معزز سامعین، یہ میرے نبی کی آل کا حال ہوا، اور آج کا مسلمان ہر آسائش میسر ہونے کے بعد بھی ناشکرا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔